اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردے میں تشریف فرما خواتین اسلام، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے. وہی اللہ تعالی ہے جس نے یہ آسمان بنائے، زمین بنائی، ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان رہنے بسنے والی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. صرف مخلوقات کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مخلوقات کی روزی رزق کا بھی بندوبست فرمایا. وہی اللہ تعالی ہے جس نے ان تمام مخلوقات میں انسانوں کو سب سے اشرف مخلوق بنایا. تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا مقام دیا. اسی نے ہم تمام کو تمام امتیوں میں آخری امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے قرآن مجید کا نزول فرمایا اور نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رسول رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لامحدود درود و سلام کا نزول ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے دو مختلف مقامات کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. دونوں آیات کا تعلق سورۃ النور سے ہے اور ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے. ان آیات اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سلام کے عنوان کو لے کر، سلام کی اہمیت و فضیلت کے عنوان پر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، سلام یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ایک بہترین تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ایک مبارک کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں اس کی وضاحت کرتے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو تو وہ گھر والوں کو سلام کرے.
سلام کرے. یہ سلام کے جو کلمات ہیں جسے ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں یہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں اور رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ایک بہترین تحفہ ہے. اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں عام کرنے، لوگوں کے درمیان پھیلانے کی تعلیم دی. آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کے درمیان سلام کرو. ان لوگوں کے بھی سلام کرو جن کو تم جانتے ہو اور ان لوگوں کو بھی سلام کیا کرو جن کو تم نہیں جانتے. اور یقیناً یہ ایک بڑا بہترین دعا ہے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سلام جسے ہم استعمال کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے یہ سلام کا یہ طریقہ عام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم جاؤ فرشتوں کی بیٹھی ہوئی اس جماعت کو سلام کرو، اور وہ جماعت اس سلام کا جو جواب دے اس کو غور سے سننا، اس لیے کہ یہی سلام اور ان کا دیا ہوا جواب تمہاری امت کا، تمہارا اور تمہاری امت کا، تمہاری اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے پاس، فرشتوں کی بیٹھی اس جماعت کے پاس پہنچے. حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا السلام علیکم. تو فرشتوں کی جماعت نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے اس جواب کو بھی نقل کیا، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا تھا، فرشتوں کی جماعت نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلام حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے ہی عام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تمام ذریت اور اولاد کا یہی طریقہ رہا ہے. تو اس زمانے سے، اس دور سے چلتا آ رہا ہے. اور سلام یقیناً یہی بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ سلام عام کرتے ہیں، سلام کے اس عمل کو اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے، سلامتی والی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے. حدیث آگے انشاءاللہ میں پیش کروں گا. تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے اور سلام کو عام کرنا چاہیے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے. چھوٹے بچے بھی نظر آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی سلام کرتے. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم سلام کو عام کریں. اور یقیناً یہ سلام جسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں یہ صرف سلامتی کی دعا نہیں ہے بلکہ رحمت و برکت کی بھی دعا ہے. سلام کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے دوسرے بھائی کو سلامتی اور رحمت و برکت کی دعا دیتا ہے اور وہ پلٹ کر اپنے بھائی کو سلامتی، رحمت و برکت کی وہ بھی دعا دیتا ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے اجر و ثواب کو بھی بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول مجلس میں آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ صحابہ کرام بھی نبی کے ساتھ موجود ہیں، آپ نے فرمایا 10۔ ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پیارے نبی نے فرمایا 20۔ پھر ایک تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30۔ صحابہ کرام نبی کے ساتھ موجود تھے۔ 10، 20 اور 30 یہ الفاظ جو نبی کی زبان سے نکلے، ان الفاظ پر تعجب کر رہے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پہلے آیا اس نے السلام علیکم کہا، اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں ملی۔ جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اسے 20 نیکیاں ملی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اسے 30 نیکیاں دی گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بغیر کسی محنت کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنے بھائی کو پیش کر کے سلام کر کے 30 نیکیاں وہ حاصل کر سکتا ہے، 30 نیکیاں وہ اپنے نیکیوں میں جمع کر سکتا ہے۔ تو الغرض ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام یہ محبتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، دشمنیوں کو ختم کرتا ہے، دلوں کے اندر موجود دشمنیوں کو، کدورتوں کو اور بغض و عداوت کو جو ہمارے اپنے دلوں میں موجود ہوتی ہے، یہ سلام ان ساری برائیوں کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو، سلام عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرو، یعنی ایک دوسرے کو جوڑنے مل کر رہنے کی کوشش کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلوا والناس نیام، ایک روایت میں وصلوا باللیل والناس نیام، یعنی نماز پڑھو اس وقت جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 اعمال بیان کیے ہیں۔ پہلا عمل ہے سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا، یہ ایک پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلانا، بھوکوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، کمزوروں کو، جو بھی محتاج ہیں، بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلانا، یہ ترغیب دلائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل پیارے نبی نے فرمایا رشتہ داروں کو جوڑے رکھنا، صلہ رحمی کرنا۔ اور چوتھا عمل جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس وقت نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اگر کوئی بندہ ان 4 اعمال کو انجام دے گا، صلے میں کیا ملے گا، بدلے میں اسے کیا حاصل ہوگا؟ یہ 4 اعمال اگر کوئی بندہ کرتا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تدخل الجنت بسلام، تدخل الجنت بسلام۔ یہ جو 4 عمل لوگ کریں گے، یہ 4 اعمال جو بندہ کرے گا، اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ ان 4 اعمال میں جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، ان 4 اعمال میں ایک پہلا عمل جسے پیارے نبی نے بیان کیا وہ سلام کو عام کرنا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو سلام نہیں، خاص بھائی کو سلام نہیں کرتے، باپ بیٹے کو سلام نہیں کرتا، بیٹا باپ کو سلام نہیں کرتا، آپس میں ایک دوسرے کو کے دوست بنے ہوئے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے، گھروں میں داخل ہوتے ہیں جبکہ تعلیم دی گئی ہمیں
کہ سلام کرتے ہوئے ہم داخل ہوں، لیکن گھروں میں بغیر سلام کے ہم داخل ہوتے ہیں، بغیر سلام کے ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ یقیناً یہ نحوست ہے، یہ گھروں میں بہت سارے مصائب کا، بہت ساری پریشانیوں کو گویا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے کہ ہم نے سلام کو ترک کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی امن و شانتی رہے، گھروں میں سکون رہے، چین رہے، ہم آرام کے ساتھ رہیں، کسی بھی طرح کے گھروں میں پریشانیاں نہ ہوں۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہہ کر کے داخل ہوں، سلام کر کے گھر والوں کو سلام کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اسی بات کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان کی اہل ایمان کو مخاطب کر کے، اے ایمان والوں، جب تم دوسروں کے گھروں میں داخل ہو تو تم اس گھر والوں سے پہلے تم اجازت لے لینا، ان سے اجازت طلب کرنا اور گھر والوں کو سلام کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، چاہے وہ اپنا گھر ہو یا دوسروں کا گھر ہو، تو ہمیں سلام کرنے کی تعلیم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اجازت طلب کرنے کی تعلیم دی، گھر والوں کو سلام کرنے کی تعلیم دی۔ دوسری آیت میں سورۃ النور ہی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو، اپنے آپ پر سلام پیش کرو۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک تحفہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، مبارکۃ طیبہ، اور یہ بڑا ہی برکت والا کلمہ ہے اور بہت ہی پاکیزہ کلمہ ہے۔ اس کے ذریعے سے تم گھر والوں پر سلام کرو، یعنی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے، نبی کی سکھلائی ہوئی گھر میں داخل ہونے والی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھ کے ہم سلام کر کے داخل ہوں گے تو یقیناً گھروں میں کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، امن، شانتی اور چین و سکون کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں رہ سکیں گے۔ ہم نے اپنے گھروں میں داخل ہوتے سلام کرنے کو ہم نے ترک کر دیا۔ کیا ہے؟ ایک شرم محسوس کرتے ہیں، گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنے کو شرم محسوس کرتے ہیں، آپس میں اپنے بھائی کو سلام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے کسی دوست کو سلام کرنے میں بھی عار محسوس کرتے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کا شعار ہے کہ ہم ایک دوسرے پر سلام کریں، ایک دوسرے پر سلام کریں۔ یہ سلام کیا ہے؟ گویا ہم اپنے بھائی کو دعا دے رہے ہیں، بہترین دعا ہے جو سلام کے ذریعے سے ہم اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں۔ جو کوئی مسلمان بھائی جسے ہم جانتے ہیں اور جس کو ہم نہیں جانتے، ہم سلام کے ذریعے سے گویا اسے دعائیں دے رہے ہیں۔ 3 طرح کی دعائیں ہم دے رہے ہیں۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی کی دعا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو سلام کے ذریعے سے دعا دے رہا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرے، چین اللہ تعالیٰ تجھے دے، امن دے، شانتی دے، اور پھر کہتا ہے ورحمت اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمتیں نازل کرے، رحمتیں نازل کرے۔ اور تیسری دعا دیتا ہے وبرکاتہ، تجھ پر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے۔ 3 طرح کی دعائیں ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دیتا ہے، اور وہ مسلمان بھائی اس کا سلام سن کر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ وہ بندہ بھی اسے دعائیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ بہترین طریقہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتا۔ دوسرے مذاہب میں الگ الگ کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ملاقات کے موقع پر
گڈ مارننگ کوئی کہتا ہے، دوپہر میں گڈ آفٹر نون کہتا ہے، رات جب ہوتی ہے تو گڈ ایوننگ کہتا ہے۔ تمہارا دن اچھا ہو، تمہاری دوپہر اچھی ہو، تمہاری شام اچھی ہو، یہ کیسے الفاظ؟ اس میں کوئی خیر نہیں۔ لیکن اسلام نے جو ہمیں ملاقات کا جو طریقہ سکھایا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملنے پر جو دعائیں کلمات سلام کی شکل میں جو دیے ہیں، اس میں بڑا ہی بہترین کا پیغام ہے، بہترین دعا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ایک بہترین تحفہ اور مبارک کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں پیارے نبی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے سوال کیا، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، سب سے بہترین اسلام یہ ہے تطعم الطعام، کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جن کے ہاں جو لوگ بھوکے ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے، جو آپ کے اپنے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، وہ منہ کھول کے کسی کے سامنے نہیں بولتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے لوگ تمہارے اطراف میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جان کر پہچان کر ان تک کھانا پہنچانا، انہیں کھانا کھلانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ وتقرؤ السلام، سلام عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ کن لوگوں کو؟ پیارے نبی نے فرمایا اعلی من عرفتا، جس کو تم جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، اور جن کو تم نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو۔ اپنوں کو سلام کریں، غیروں کو چھوڑ دیں، دوسروں کو چھوڑ دیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، دونوں کو سلام کرنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بڑے چھوٹوں کو، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، بیٹھے ہوئے لوگ، چلتے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کریں، سواری پر جانے والا بائک پر جانے والے کو سلام کریں، بائک پر جانے والا سائیکل پر جانے والے کو سلام کریں، اور سائیکل پر جانے والا چلتے پیدل جانے والے انسان کو سلام کریں۔ اسلام کے آداب ہیں، سلام کے آداب ہیں، ان آداب کے تحت ہم سلام کریں۔ یہ آداب ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، سلام کو عام کریں۔ یہ یقیناً نہایت ہی ضروری ہے۔ آج کے جو حالات ہیں، جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہر ایک اپنی زندگی میں مگن ہے، اپنی زندگی میں مگن ہے۔ اکثر رشتہ داریاں دوریوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، اور یہاں تک کہ آپس میں دوست بھی ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات سے واقف ہوتے ہوئے بھی اسے اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ یقیناً انسان ہونے کی حیثیت سے خطا ہو جاتی ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، بھول اس سے ہو جاتی ہے۔ ایک بھائی دوسرا بھائی اس کی کسی بات کو لے کر ناراض ہوتا ہے، اس سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ ان دشمنیوں کا، بغض و عناد کو ختم کرنے کا، نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے کا سب سے بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ سلام ہے۔ سلام ہے، اس کے ذریعے سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، میں نے جو ابھی پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان والا ہو جائے۔ ایمان والا ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرنے لگو گے، پیارے نبی نے فرمایا تم
ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسا کام یا ایسی بات نہ بتاؤں، ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم کرنے لگو گے تو محبتیں پیدا ہوں گی، تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کو پیدا کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے، جو نفرتوں کو ختم کر سکتا ہے، آپسی دوریوں کو ختم کر سکتا ہے، دشمنیوں کو ختم کر سکتا ہے، اس کا بہترین کیا ہے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سلام کرو. ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی، دلوں سے کدورتیں نکل جائیں گی، نفرتیں نکل جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. جب آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے تو تم ایمان والے ہو جاؤ گے. جب تم ایمان والے ہو تو ایسی صورت میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سلام کریں. سلام کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا تبھی جا کر ہم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے بنیں گے، ورنہ نہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا اور نہ ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک یہ کوشش کرے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے، اپنے بھائیوں کو، گھر والوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے گھر والوں کو، سب کو سلام کریں. آپ ایک مرتبہ ایک اپنے بھائی کے سامنے سے گزرے، پھر دیوار وغیرہ حائل ہوگی، پھر آپ پلٹ کر آ رہے ہیں. اسلام کی تعلیم ہے کہ پھر اسے سلام کریں، پھر اسے سلام کریں، بار بار سلام کریں، آپس میں سلام کو عام کریں. یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے. اگر یہ ہم ان باتوں پر، ان تعلیمات پر عمل کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سلام کرنے والے بن جائیں گے تو یقین جانیے دنیا میں آپس میں ہمارے اپنے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، ہمارے اپنے دلوں میں جو دشمنیاں ہیں جو ایک دوسرے کو لے کر ہیں، وہ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. آپس میں ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، ہمارا اس کے ذریعے سے ایمان مکمل ہو جائے گا اور یقیناً اللہ رب العالمین کی نعمتوں والی جنت کے ہم مستحق ٹھہرائیں گے اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اس موضوع پر اور بھی بہت سارے باتیں ہیں جو کہی جا سکتے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سلام کو عام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ ہمیں اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے گھروں میں بھی سلام ہمیں کرنے کی اللہ توفیق دے. دوسرے کے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے اجازت کے ساتھ ہمیں سلام کو عام کرنے کی اللہ توفیق دے. اے اللہ ہمیں جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھے مانو اسلام کی حالت میں رکھ. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ نصیب فرما. ہم میں جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے انتظامات اے اللہ فرما دے. اے اللہ ہم میں جو بھی نوجوان بے روزگار ہیں اے اللہ ان کے لیے حلال روزی کے انتظامات فرما دے. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی اے اللہ مدد فرما. اے اللہ ان پر رحم فرما. اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ دے. اے اللہ تو ان کی غیب کی مدد فرما. اسلام دشمن طاقتوں کو جو آئے دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ناپاک سازشیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی ان ناپاک سازشوں کو ہم تو نہیں جانتے اے اللہ تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ تو انہیں ہدایت دے. اگر تو نے ہدایت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اے اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ان کے لیے اے اللہ انہیں عبرت کا سامہ بنا دے. اے اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی اللہ توفیق دے. دعوت اللہ کے میدان میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور دعوت کا کام کرنے کی اللہ توفیق دے. اے اللہ فرید امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی اللہ توفیق دے. جہاں کہیں ہم برائی کو دیکھیں اے اللہ ہمیں برائی کو روکنے اور خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے اور خیر اور بھلائی کی طرف بلانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اے اللہ ہمیں جو بھی بیمار ہیں بچوں میں، جوانوں میں،
مرد و خواتین میں اے اللہ سب کی بیماریوں کی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ یقیناً انسان بارش کے لیے پریشان ہے، اے اللہ تیرے جانور چوپائے چرند پرند بھی اے اللہ بارش کے لیے پریشان ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو رحمت بارہ کا نزول فرما۔ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا نافیا غیر ضار عاجل غیر آجل۔ اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدتک المیت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔